آپ لوگ کیسے ہیں؟ آج میں اپنی کتاب گوگو شکاری میں سے پہلی کہانی آپ لوگوں کو سنا رہی ہوں۔ اس کا نام ہے گوگو اور آدم خور شیر۔ گوگو نامی ایک شکاری کا نشانہ بلاک اچھا تھا۔ وہ کافی خونخوار اور بڑے بڑے جانوروں کا شکار کر چکا تھا، مگر اس کی ایک بری عادت تھی کہ وہ ہر بات بہت جلد بھول جاتا تھا۔ شکار کر کے پرندہ کہیں اور جا کر گرتا اور وہ اس کی تلاش میں کہیں کا کہیں جا پہنچتا۔ گوگو کو جہاں اپنے نشانے پر ناز تھا، وہیں وہ اپنے بھلکڑ پن کی وجہ سے پریشان بھی تھا۔ گوگو کی بیوی جوجو اتنی ہی زیادہ تیز یادداشت کی مالک تھی، مگر وہ شکی مزاج بہت تھی، ہر بات پر شک کرتی تھی، یہاں تک کہ گوگو کا لایا ہوا شکار پکاتی بھی نہ تھی کہ کہیں مردہ جانور کا ہی نہ اٹھا لایا ہو۔ اس بات پر اکثر میاں بیوی میں جھگڑا رہتا تھا۔ گوگو کی وجہ سے جھگڑا بڑھ نہ پاتا تھا کہ وہ بھول جاتا تھا کہ کچھ دیر پہلے جوجو نے یا اس نے کیا بات کہی تھی۔ اس وجہ سے جھگڑا چھوڑ کر کسی اور کام میں مصروف ہو جاتا تھا۔ کچھ عرصے سے ایک خونخوار شیر قریب کے جنگل میں کسی اور جنگل سے آ گیا۔ اس نے علاقے میں خوف و ہراس پھیلا رکھا تھا۔ وہ بستی کے کئی نوجوانوں کو ہلاک کر چکا تھا۔ گوگو شکاری شیر کو مارنا چاہتا تھا، مگر اس کی بیوی ہر مرتبہ اس کو منع کر دیتی تھی۔ اس کو ڈر تھا کہ کہیں شیر گوگو کو ہلاک نہ کر دے، مگر جب ہلاکتیں بہت زیادہ بڑھ گئیں اور علاقے کے حکمران نے شیر کو ہلاک کرنے والے کے لیے انعام مقرر کر دیا، تو گوگو شکاری نے شیر کا شکار کرنے کا پختہ ارادہ کر لیا۔ لیکن گوگو کی بیوی شکی تھی۔ اسے خوف تھا کہ کہیں گوگو کو کچھ ہو گیا تو وہ اس دنیا میں اکیلی رہ جائے گی، اس کا کون ہوگا؟ گوگو کے یوں وہ اسے مسلسل منع کر رہی تھی، مگر چونکہ گوگو ایک بہادر شکاری تھا، رحم دل بھی تھا، لوگوں کی ہلاکتیں اسے برداشت نہ ہو رہی تھیں، اس طرح تو ایک دن شیر گوگو اور اس کی بیوی کو بھی ہلاک کر سکتا تھا۔ چنانچہ اس نے اپنی بیوی کو سمجھایا کہ بھلی مانس تو فکر نہ کر، زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، مسلمان کو موت کا خوف نہیں ہونا چاہیے۔ گوگو شکاری نے فجر کی نماز ادا کی، حاجت کے 2 رکعت نفل پڑھے، قرآن پاک کی تلاوت کی اور پوری تیاری سے دن چڑھے جنگل کی طرف روانہ ہو گیا۔ گوگو کی بیوی جوجو نے رو رو کر برا حال کر لیا تھا۔ اس کو گوگو کے واپس آنے کی کوئی امید نہیں تھی۔ گوگو نے اپنی بندوق کو گولیوں سے پر کر لیا تھا اور کارتوس کی پٹی بھی کندھے پر ڈال لی تھی۔ اس کے علاوہ بڑا سا چاقو بھی لے لیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے بڑا سا رسا بھی اپنے تھیلے میں ڈال لیا تھا کہ بوقت ضرورت وہ درخت پر چڑھ اتر سکے۔ گوگو جنگل میں پہنچ کر ایک اونچے اور گھنے درخت پر چڑھ کے پتوں میں چھپ کے بیٹھ گیا اور شیر کا انتظار کرنے لگا۔ شیر جب اپنی کچار سے نکل کر بستی کی طرف آتا تھا تو زور زور سے چنگھاڑتا تھا۔ اس کی آواز دور دور تک سنائی دیتی تھی۔ لوگ اپنے گھروں میں چھپ جاتے تھے، مگر اجنبی مسافروں کو شیر اپنا لقمہ بنا ہی لیتا تھا۔ گوگو کی بیوی جوجو نے رو رو کر ساری بستی کو اکٹھا کر لیا تھا کہ اس کا شوہر گوگو شیر کا شکار کرنے گیا ہے۔ سارے لوگ مشترکہ دعا کرنے لگے کہ گوگو کامیاب و کامران لوٹے۔ ادھر تمام بستی کے لوگ گڑ گڑا کر دعائیں مانگ رہے تھے، ادھر گوگو شکاری اللہ کے حضور اپنی کامیابی کے لیے دعا گو تھا۔ گوگو مسلسل درود پاک پڑھ رہا تھا، اللہ کے پاک ناموں کا ورد بھی کر رہا تھا۔ یہ تھی آج کی کہانی گوگو اور آدم خور شیر۔ شکار کی کہانیاں بچوں کو ویسے بھی بہت پسند ہوتی ہیں، یقیناً یہ بھی پسند آئے گی۔ تو اس چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کرنا ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ آپ کی مہر نسیم۔